بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے پرائم ٹائم کا، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں تمام کی تمام بریکنگ نیوز دوں گا۔ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں پھنس گئے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اسے کس طرح بچایا جائے گا۔ اس کا جواب مجھے اس ویڈیو میں آپ سے بھی چاہیے۔ میں ایک سوال کروں گا، تمام لوگ اسے جواب مجھے دیں گے۔ لیکن شروعات کرتے ہیں سعودیہ عربیہ اور چائنا کے تعلقات سے۔ معاملہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ بہت ہی عزت کے ساتھ شی جی پنگ کو داخل کیا گیا سعودی عربیہ میں۔ ان کو بہت بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ جیسے ہی سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوتا ہے جہاز، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 21 توپوں کی سلامی اینڈ ایوری تھنگ، یعنی کہ بہت شان و شوکت سے۔ یہ فرق ہے، جب جو بائیڈن آئے تھے تو وہ آ کے ان کا جہاز لینڈ کر گیا تھا اینڈ دیٹس آل۔ لیکن یہاں پر شی جی پنگ کے لیے جو پروٹوکول مل رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تقریباً یہ معاملات معلوم کیے جا رہے ہیں کہ تقریباً 29 ارب ڈالر کا تو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، یہ دیکھنے والی باتیں ہوں گی۔ شی جی پنگ کے تعلقات، چین کے تعلقات بہت قریبی ہیں۔ سب سے بڑا بائر ہے وہ آئل کا، سعودی عرب کی اگر میں بات کروں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں یو ایس کی اور سعودی عربیہ کی، تو وہ مسلسل مائنس میں جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس نے ایک ریکوری ٹیکٹس کے طور کے اوپر جو ہے جو مقدمہ تھا سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان کے اوپر، اسے خارج کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس ثبوت کافی ہیں ان کے خلاف اور یہ کنفرم قاتل ہے۔ ایسا ہی کہا اس نے، جج نے۔ لیکن جو بائیڈن کی سرکار کی وجہ سے ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکیں گے۔ جب لینا ہی نہیں ہے ایکشن، تو ایسے مقدمے کو ٹیبل پہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اس مقدمے کو خارج کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے، تو اب محمد بن سلمان کین گو فریلی ان یو ایس سے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس بات سے ایک سبق ہمیں ملنا چاہیے اور ملتا ہے، اور اس کو اگر پاکستانی قبول کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ دنیا بھر میں جو انصاف ہے، اس کا جو معیار ہے وہ ایک نہیں ہوتا۔ یہ دماغ میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک معیار کے اوپر کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں، اور انصاف جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ انصاف دینا کس کو ہے، اس کے بعد وہ انصاف ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اور اس میں یہ معاملہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اگلی خبر کی، جس میں ہم شامل کر رہے ہیں افغانستان کو۔ افغانستان میں طالبان سرکار آ چکی ہے، اور کوڑوں کی سزا آپ نے دیکھی، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا دنیا بھر نے، لیکن وہاں کوڑوں کی سزا دی جائے گی، ایسا طالبان کی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اس بات کے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ لیکن اب پہلی بار ہم نے وہاں دیکھا کہ سرعام سزائے موت دی گئی۔ سزائے موت کس کو دی گئی، یہ آپ سے بات کر لیتے ہیں، کیوں دی گئی یہ بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سزا دی گئی، اس شخص کا نام ہے تاج میر۔ تاج میر نے کیا کیا تھا کہ ایک شخص کو روکا، اس کی موٹر سائیکل چھینی، اس کا موبائل چھینا، اور اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد جو اس کے لواحقین تھے انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ جب پہچان لیا تو وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے بعد، 3 اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے بعد جو ہے اس کو سرعام سزائے موت دی گئی۔ کچھ سزائے موت جو ہے دنیا بھر میں ایسی ہوتی ہے، اور یہ جو مناظر ہیں، یہ جو لائیو مناظر ہیں، براہ راست مناظر لائیو کے، یہ میں نے خود بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک نہیں، میں نے کئی دیکھے ہیں۔ میرا بچپن تھا، لیکن بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سزائے جو موت دی جاتی ہے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے ایسی کوئی سزائے موت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے، کوئی آئی وٹنس ہے آپ لوگوں میں سے، تو وہ ضرور کمنٹ کرے کہ اس نے کس ملک میں دیکھی ہے اور کہاں دیکھی ہے۔ تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کہاں دیکھی ہے اور دیکھتا رہا ہوں۔ میرا بچپن تھا، مگر وہ تمام چیزیں مجھے یاد ہیں، اور اس کے بعد نکلنے والی سزائیں مجھے یاد ہیں، جب سب لوگوں کے کانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کم از کم میں جرم نہیں کروں گا۔ یہ آوازیں مجھے وہاں پر آتی تھیں، وہ میرے کانوں میں ابھی تک فکس ہیں، شاید زندگی بھر نہ نکلیں۔ اوکے، یہاں پر طالبان کے حوالے سے جو امریکہ ہے وہ یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ وعدہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کرنا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان ایک جگہ بن رہی ہے دوبارہ سے افغانستان، جہاں پر ٹیررزم
پلے گی اور پنپے گی اور پھولے گی. یہاں پر ایسا ماننا ہے. احمد زہواری کی ہلاکت کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں احمد زہواری جو ہے وہاں پر پائے گئے, کیوں پائے گئے, اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں. اور ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, یعنی کہ ایک خطرناک ملک جو ہے وہ بن جائے گا دوبارہ سے. خطرناک ملک تو اور بھی ہیں, ایک خطرناک ملک کی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ بھارت سیاحوں کے لیے, ٹورسٹ کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین ملک بن گیا ہے. یہ وہ بدنصیب ملک ہے کہ جہاں پر ٹورسٹ آنا چاہتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ انہیں آنے نہیں دیتے اور ہراس کرتے ہیں. وہاں پر جو فیمیلز ہیں, ابھی آپ نے دیکھا, آپ نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا, فیس بک پہ دیکھا ہوگا, ایک کورین لڑکی ہے بیچاری, اپنا کوئی ولاگ بنا رہی تھی کہ اس کو لڑکا جو کہہ رہا کہتا ہے بیٹھ میری موٹر سائیکل پہ, مطلب 2 ٹکے کی تیری موٹر سائیکل, 2 ٹکے کا تیرا منہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی کلاس نہیں ہے, مطلب وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ 1.3 ارب آبادی کا یہ غریب ترین ملک ہے, میجورٹی غریب ہیں, اور جو دولت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں, خاندانوں میں ہے. تو ہراسمنٹ کرتے ہیں لوگ اور ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. اب کورین بلاگر جو ہے جس کے لاکھوں فالوورز ہوں گے, اب جب اس نے کوریا میں چلایا ہوگا تو اگر کسی اور نے منصوبہ بندی کی ہوگی کہ مجھے جانا چاہیے انڈیا, تو وہ کٹ گیا. اس طریقے سے بہت سارے جو امریکنز ہیں, برطانوی ہیں, یورپین ہیں, وہ یہ کمپلین کر چکے ہیں کہ وہاں پر ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ اب جس کیٹیگری میں فال کر گیا ہے, دس از سیکنڈ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. اوکے, ایران کے حوالے سے کچھ ضروری خبریں ہیں آپ کو شیئر کرنی ہیں. ایک پتہ نہیں کیا مجھے لگتا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے یہاں پر یہ بات, لیکن جب ہم یہ خبر دیتے ہیں کہ جی ایران میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو مجھے بڑے عجیب ایکسپریشنز آتے ہیں. اور میں نے ایک لائیو ایکسپریشن دیکھا ایئرپورٹ کے اوپر کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے سر آپ کو نہیں پتا, آپ مت کریں بات اس کے اوپر. بھائی میں دنیا بھر کی انٹرنیشنل بات کروں گا تو اس میں ایک ملک ایران بھی ہے, ہم کیوں بات نہیں کریں گے؟ مطلب مجھے اب تک اس نے بھی نہیں سمجھایا, کوائٹ فرینکلی. جب تک میرا جہاز نہیں آیا میں اسے پوچھتا رہا کہ میں کیوں بات نہ کروں, مجھے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی ایسی کوئی مسٹری ہے, کوئی بات ہے, مگر وہ مجھے سمجھا نہیں پایا. اس نے کہا بس آپ رہنے دیں, آپ سمجھ نہیں پائیں گے, آپ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن وہ جہاں تک وہ پہنچا ہوا تھا وہاں تک اس نے مجھے نہیں پہنچایا. مجھے وہ یا سمجھا نہیں پایا یا اس کو میں نے ہر قسم کی قسم دے دی. لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ جی بس چھوڑ دیں سر, رہنے دیں, میں آپ کو اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں. لگتا ہے اس کے پاس کوئی بات تھی ہی نہیں. ہم بات کریں گے میرے بھائی, ہم بات کریں گے. عالمی مقابلے میں اسکارف اتارنے کا حصہ لینے پر ایرانی کوپیما کا گھر جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا, مسمار کر دیا گیا, توڑ دیا گیا. اس کے بھائی کو دکھایا گیا وائرل ویڈیو ہے جہاں وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے میری بہن نے اس ملک کے لیے 10 میڈل جیتے سونے کے, اور اب اس مقابلے میں جب وہ شریک ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر حکومت نے اس کا گھر ہی توڑ دیا ہے, کیونکہ ایک مقابلے میں وہ شریک ہوئی اور اس کا جو اسکارف ہے وہ نہیں تھا, اور جب اسکارف نہیں تھا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا گھر مسمار کر دیا جائے. گھر مسمار کرنے کا جو ٹرینڈ دیکھا ہے ہم نے بھارت میں دیکھا, جہاں مسلمان اگر کوئی احتجاج میں آ جاتا ہے تو واپسی میں اس کا گھر نہیں ہوتا, وہ توڑ چکے ہوتے ہیں. یہ ہے وہاں پر ٹرینڈ. اور یہاں پر ایران میں اگر آپ اسکارف نہیں پہنیں گے تو یہاں پر یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ ان کا گھر بھی اب توڑ دیا گیا ہے. لیکن جب اس لڑکی کا انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا کہ بالکل یہ میں نے سنا ہے, لیکن اس نے بولا کہ جی میں کوئی اپنے ایران کی حکومت کے مخالف نہیں ہوں, میں نے اگر اسکارف نہیں پہنا تو یہ میری غفلت ہے, مجھے پہنا چاہیے تھا, میں نے نہیں پہنا, اور آئندہ میں اس کا احتیاط کروں گی. اس ٹائم میرے دماغ میں یہ چیز تھی ہی نہیں کہ اسکارف اور پہننا اور یہ وہ. اس ٹائم میں گیم میں اتنی انوالو ہو چکی تھی, اتنی اندر جا چکی تھی کہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا اس حوالے سے, لہٰذا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی میری انٹینشن جو ہے وہ نہیں تھی. جو ایک ڈرا بیک آیا ہے جو تاس نیوز کور کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی سپریم لیڈر کی سسٹر, اس نے بھی سپورٹ کر دیا ہے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ. تو جو سپریم لیڈر ہے اس کی سگی بہن بھی اب پروٹیسٹ میں شامل ہو گئی ہے, اور یہ خبر جو ہے یہ بڑی حیرت انگیز ہے. اور اس خبر کے بعد جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ بھی میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں, ایران کے حوالے سے بھی ہے, اور وہ یہ ہے ایران جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈرون بنانے کا چیمپئن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب اس کی جو ڈرون ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, بہت ہی شاندار ڈرون بناتا ہے. دنیا میں 2 ممالک ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں ڈرون کے حوالے سے, ایک ایران ہے اور ایک ترکی ہے, جن کے ڈرون بڑے زبردست ہوتے ہیں. یہاں پر اب اس کو پرزے کہاں سے ملتے ہیں, کہاں سے بنا رہا ہے, یہ تو وہ نہیں بتائیں گے, لیکن
یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ڈرونز کو ہم نے چیک کیا، کہیں گرا ہوگا، پکڑا ہوگا، اس کے اندر سے جو پرزے نکلے ہیں وہ کینیڈا کے پرزے ہیں، کینیڈا کے پرزے جات ہیں. تو کیا کینیڈا پروسیس کر رہا ہے؟ تو کینیڈا نے کہا کہ وی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل. ظاہر ہے کہتے ہیں ہم تو سپورٹ نہیں کر رہے، نہ کریں گے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو آپ پرزے دکھا رہے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، لیکن وہ ہمارے پرزے ان کے پاس کیسے پہنچے، یہاں پر مجھے کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اوکے. اس کے علاوہ امریکہ نے جو کہا ہے ایران کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی قسم کی بھی بہتری کی امید نہیں کرتے ایران سے، کہ وہاں پر کوئی موریلٹی کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، اینڈ کے حوالے سے، یا کوئی بھی چیز کے حوالے سے کوئی چیز ہونے لگی ہے، اس بات کی ہم امید نہیں کرتے. لیکن ایران کے حوالے سے ہی ایک اور خبر راٹرز دے رہا ہے، وہ آپ کو میں خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے 12 ایسے غیر ملکیوں کو اریسٹ کیا ہے جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کے اندر جو ہے اپنا معاملہ اٹھایا ہے. سعودیہ عربیہ کی طرف سے آپ کو میں بہت بڑی بریکنگ خبر دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سعودیہ عرب جو ہے اس نے کہا ہے، یروشلم پوسٹ کور کر رہا ہے اور وہی کلیم کر رہا ہے، میں اس کی کلیم آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ وانٹس نارملائز ٹائز ود اسرائیل. رپورٹ وہ کہتا ہے، اپنی زبان میں بات کر رہا ہے نا، کہتے ہیں سعودی عرب کی بڑی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے ٹائز کو نارملائز کر لے، دوستی کر لے، ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے. اور اس کے بعد جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس خبر کے اندر، وہ یہ آتی ہیں کہ اس نے 3 شرطیں رکھی ہیں. تو وہ ہم نے شرطیں بڑی توجہ سے پڑھی ہیں. ان تینوں شرطوں کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے یہ کہیں نہیں ہے ان کے مطابق کہ فلسطین کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے یا 2 اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے. ایسا کوئی بھی ہم نے وہاں پر نہیں پڑھا، کیونکہ وہ شاید اسرائیل پوسٹ ہے اس لیے نہیں پڑھا، لیکن مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال اس خبر کو وہاں پر نہیں شامل کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے شامل کیا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے نیوکلیئر آرم جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے اور وہ مجھے بنانے ہوں گے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے مجھے سپورٹ کریں گے. یہاں جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کوئی کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے اوپر میں یہاں پر بحث کرنے نہیں آیا کہ ہماری صورتحال کیا ہے. سعودی عرب کے پیسے ہمارے پاس ہیں $3 ارب، اور $3 ارب آج ہی اسحاق ڈار نے اور مانگے ہیں. اور اس طریقے سے UAE کے پیسے ہیں، چائنا کے پیسے ہیں. اب ان پیسوں کو اگر میں کاؤنٹ کرتا ہوں اور میں اپنے ریزرو کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے اوپر کمنٹ ہی نہیں کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ جی مخالف ہو گیا تو پارٹی ہو گئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بکواس باتیں ہوتی ہیں. میں اس پر کیا کمنٹ کروں گا اور کیا جواب، ابھی بھی جواب نہیں دے رہا. میں کہے جا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ نارملائز کرے گا، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، نارملائز کرے گا. رکاوٹ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ اس میں ایک ملک جو آتا ہے بیچ میں، وہ پاکستان بھی ہے. اور اگر ہمیں آپشن دیا جائے، آپ سے میرا سوال ہے، میں نے آپ سے کہا تھا میں سوال کروں گا آپ سے میرا سوال ہے، اگر سعودیہ عربیہ ہم کو یہ آپشن دیتا ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہی اسرائیل کو نارملائز کر لیں، ٹائز میں ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں، یا پھر آپ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ واپس کر دیں. اب تصور کیجئے اگر $6 ارب ریزرو رکھے ہوئے ہوں اور وہ اس کو واپسی کی بات کرتا ہے تو پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہوگی وہ آپ جانتے ہیں. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس پیسے کو واپس کرنے کے لیے ووٹ دیں گے کہ ٹھیک ہے پیسہ واپس کر دیں مگر ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں پاکستان کو کھڑا رکھنا ہے، اس کے لیے اگر ہم وقتی طور پر اسرائیل کو قبول کرتے ہیں تو اس میں عوام خاموش رہے گی؟ حکومت کیا کرے گی؟ آپ کیا کریں گے؟ کمنٹس کیجئے، بھرپور کمنٹس کیجئے. آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، جو لکھیں گے مجھے یقین ہے کہ مجھے پڑھنے کا موقع ملے گا، وہاں سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ایک چیز ڈیولپ ہوگی جس کے اوپر میں بات کر پاؤں گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.